السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آپ کے سامنے ایسی چیزوں کا رکھنا چاہتا ہوں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ نواقض وضو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں میرے بھائیوں۔ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو مزی اور ودی وغیرہ ہلکا سا پانی شاوت کے ساتھ بغیر شاوت کے ساتھ نکل جاتا ہے، جس کو مزی اور ودی کہتے ہیں، تو یہ ہلکا سا پانی ہوتا ہے جو عضو کے اوپر لگ جاتا ہے، پیشاب والی جگہ سے نکل جاتا ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو دوبارہ کرنا چاہیے، پہلے اس جگہ کو دھوئیں، استنجا کریں اور پھر وضو کر لیں۔ دوسرے نمبر پر بول و براز، آپ کو پیشاب کی حاجت ہوئی، پیشاب کیا یا پخانہ کیا، تو پھر آپ وضو آپ کا ختم ہو گیا، پہلا دوبارہ کریں۔ کپڑے کے بغیر آپ اگر عضو کو ہاتھ لگائیں گے، جس طرح خارج ہوتی ہے، کپڑے کے ساتھ آدمی کرتے کوئی بات نہیں، کپڑے کے بغیر اگر عضو کو آدمی ہاتھ لگا دے تو پھر بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہوا اگر خارج ہو جائے، ٹھیک ہے نا، ہوا خارج ہو جائے تو یہ نہیں کہ آدمی کو شک پڑ گیا میری ہوا خارج ہوگی، نہیں، آدمی کو یقین ہوئے واقعہ میری ہوا خارج ہوئی یا بو آ جائے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آدمی نماز میں شامل ہے تو نکل آئے، کیونکہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا، باقی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ آ کر دوبارہ شروع سے مکمل نماز پڑھے گا۔ اور باقاعدہ آدمی لیٹ کر سو جائے، وضو کرنے کے بعد لیٹ کر سو گیا ہے، یا مسجد میں ہے کسی جگہ پر ٹیک لگا اور گہری نیند سو گیا ہے، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، اگر وضو کر کے مسجد میں بیٹھا ہے، ہلکا سا ہوتا ہے نا، بسا کا نیند کے گھر بھی کچھ ہو جاتا ہے، لیکن وہ بیٹھا ہوا اور ٹیک نہ لگائی، وہ خیر ہے۔ لیکن اگر وہ سو جائے تو پھر سونا یہ ہے نواقض وضو میں سے۔ اور آخری جو ہے نا، یہ چھٹے نمبر پر ہے اونٹ کا گوشت کھانا۔ اگر آپ نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے تو پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ ہاں، اگر مرغی ہے، یہ پرندے ہیں، یا جس طرح گائے کا ہے، بھینس کا ہے یا مرغی کا ہے، یہ گوشت کھانے کے بعد کلی کر لیں، صرف کافی ہے۔ لیکن اگر اونٹ کا گوشت کھایا ہے تو پھر آپ کو وضو کرنا یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے نواقض وضو رکھے ہیں، تو یہ کل 6 ہیں، تو ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اگر وضو کرنے کے بعد ان میں سے کوئی امر ہمارے ساتھ آ جائے تو پھر وضو دہرانا ہوگا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہے میں آپ کو تیمم کا جو ہے نا بتاؤں گا کہ تیمم کس طرح کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔